السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہے. میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے، میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ. اسلام میں داخل ہونے کے بعد مجھے اسلام کو لے کر، اللہ کو لے کر بہت سارے سوال تھے، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے کیسے قریب کر سکتی ہوں، اللہ کو اپنے سے کیسے ایک دم دل کے قریب کر سکتی ہوں. اور یہ سوال ڈھونڈنے میں کافی عرصہ لگا، پر جیسے اس سوال کی مجھے کیوریوسٹی تھی، جیسے اس سوال کی مجھے طلب تھی، اسی طرح جواب میرے سامنے آنے لگے الحمدللہ. اور میں نے سوچا کیوں نہ آج یہ بات آپ سے شیئر کروں. اللہ سے قریب ہونا، ویسے تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہی ہیں، کیونکہ ہمارے جو بھی دل کے حال ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتے ہیں. ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہماری جو نیت ہوتی ہے، اللہ اس سے واقف ہوتا ہے. تبھی تو وہ ہمیں آزماتا رہتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں الگ الگ ایسی سچویشنز میں ڈالتا ہے جہاں پہ ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے یا کیسے کوئی سچویشن کو ٹیکل کریں گے، اس چیز کی آزمائش لیتے رہتا ہے. تو اللہ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہمیں کوئی بیڈ شیٹ پسند آ گئی ہو، تو ہم کیسے ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے، اسے آن لائن ڈھونڈتے، لوگوں سے پوچھتے، دکانوں میں گھومتے، ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے ہماری پسند کی چیز کے لیے، اور آخر ایسا آتا ہے سامنے وقت کہ وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کہیں گزرتے وقت ہمیں دکھ جاتی ہے، یا ایک دم سے کوئی ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گی اور اس میں وہی بیڈ شیٹ لگی ہوئی ہوگی جو ہمیں پسند ہوگی. تو پہلا سٹیپ اللہ سے قریب ہونے کا ہے کہ وہ چاہنا، یہ چاہت رکھنا، یہ کہ یا اللہ میں تیرے سے قریب ہونا چاہتی ہوں، کہ یا اللہ میں تیرے سے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھا. جب یہ چاہت ہوتی ہے نا، دنیا میں کوئی بھی چیز کی چاہت اگر آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے راستے اپنے آپ بننے لگتے، اس کے راستے اپنے آپ کریٹ ہونے لگتے، فورج ہونے لگتے. اسی لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ چاہنا کہ میں اللہ سے قریب ہونا چاہتی ہوں، اور یہ سٹیپ آپ کے لیے 100 راستے کھول دے گا. دوسری، قربانی، سیکریفائس. پتہ ہے جب ہمیں کوئی ہماری ہابی یا ہمیں کوئی ایسا شوق ہوتا ہے جس کے لیے ہم وقت نکالنا چاہتے ہیں، تب ہم اسے اس وقت کے لیے، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے، اس ہابی کو پوری کرنے کے لیے کوئی ایک چیز کی سیکریفائس دیتے کہ سو اینڈ سو ٹائم میں اگر میں سوتی ہوں تو میں سوؤں گی نہیں، یا سو اینڈ سو ٹائم میں اگر میں کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں نہیں کروں گی اور میں اپنی ہابی کو ٹائم دوں گی. تو سب سے امپورٹنٹ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے سیکریفائس، کہ ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے ہمارے شوق کی، ہمارے ڈیزائر کی. اللہ سے قریب آنے کے لیے ہمیں وہ جو راستہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہے، بٹ لیٹ می ٹیل یو اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. جب ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تب ہمیں اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ ہم اللہ کو اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں. ہر چیز، زندگی کے ہر حالات ہم اللہ سے اس طرح شیئر کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، جیسے کہ ہم ایک بیسٹ فرینڈ کو کال کر کے سارا سینیریو بتا رہے ہیں. اس قدر ہم اللہ سے کلوز ہو جاتے ہیں. اور سب سے بیوٹیفل چیز اس پوری جرنی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں سلیوشن دے رہا ہوتا ہے، الگ الگ ذریعے سے وہ ہمارے لیے راستے کھولتا جاتا ہے، ہماری آزمائشوں میں ہماری مدد کرتا جاتا ہے. تو وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا قربانی کی، وہ قربانی دینے کے بعد ہی آتی ہے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیزائرز جو دنیا کے حساب سے جو اپنے لیے صحیح لگتے ہیں وہ ہم بدلیں اور اسے اللہ کی راہ میں ڈالیں. جیسے اللہ کو پسند آئے ہم ویسے بنیں. میں خاص کر کے دعاؤں میں یہ چیز تو شامل رکھتی ہوں، یہ لائن تو میں کہتی ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے قربانی کا سٹیپ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو بولتے ہیں نا ایک جذبہ ہونا ضروری ہے. ایک بولتے ہیں نا کوئی بھی چیز ایزی نہیں ہوتی سیکریفائس کرنا. 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے اپنی ہابی کے لیے نکالنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پیشن ضروری ہوتا ہے. تو جب ہم دنیا کی چیزوں کے لیے پیشن لا سکتے تو پھر ہم اپنے اللہ سے قریب ہونے کے لیے نہیں لا سکتے. تو یہ جو سیکریفائس کا سٹیپ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اور نزدیک کر دیتا ہے اس سفر کے لیے. اور پھر اپنے آپ کے سامنے راستے کھلتے جاتے. ایک چاہت، ایک قربانی، اور تیسرا وقت نکال کر. ایک کہتے ہیں نا
اس میں ڈھلنا کہ اگر جیسے میں جانتی ہوں ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں بولے گا کہ آئی ایم اے پرفیکٹ مسلم. یہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں بول سکتا کہ میں ایک پرفیکٹ مسلم ہوں یا میں ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں. ہمارے اندر امپرفیکشنز ہے اور ہمیشہ رہیں گے. تو ایک ایک سٹیپ ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، میں جانتی ہوں کہ بہت لوگ دل میں یہ سوچتے ہیں، ہم خود یہ بار بار سوچتے کہ اللہ ہم ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہم قضا کر لیتے ہیں. تو ہمیں پہلا قدم، یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو، کہ پہلا قدم یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم یہ سوچ رہے کہ ہماری پہلی چاہت اللہ کے طرف آنے کی ہوتی ہے کہ اللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات کو سونے سے پہلے میں ہر نماز تیرے آگے ادا کر لوں گی. بولتے ہیں نا، جب آپ ایک قدم بڑھائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے، اور یہ سفر آپ کو اتنا خوبصورت لگنے لگے گا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز کے لیے وہ محبت رہے گی ہی نہیں. اپنے دل میں اللہ کی محبت کو ڈالے، اپنے دل میں اسلام کو سمجھنے کی ایک کہتے ہیں نا ایک سپیس، ایک براڈ مائنڈڈنس جو آپ ہر چیز میں رکھتے ہیں نا، جو آپ دنیاوی چیزوں میں رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اسلام کو لے کر بھی رکھے. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جب اللہ قریب ہو جائے گا نا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. چاہے دنیا والے آپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے، چاہے کوئی فائنینشیل آ جائے یا کوئی بھی پرابلم آ جائے. اور اس سے ہمارے سامنے تو جیتا جاگتا ایگزامپل ہے غازہ کا. ان کا گھر، ان کے اپنے، ان کا سب کچھ ان سے چھن گیا ہے، پر اگر کوئی ان سے کچھ چھین نہیں پایا ہے تو وہ ہے ان کا ایمان، ان کا عقیدہ. تو ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اور یہ سفر ہمیں ہر روز اٹھ کر طے کرنا چاہیے. جب صبح اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جگایا، اللہ تو نے ایک اور دن نصیب کیا ہے اس خوبصورت زندگی میں، تو کیوں نہ آج میں کوئی ایسی کوشش کروں جس سے میں تیرے قریب ہو جاؤں میرے مالک. یہ اللہ، یہ اسلام ہماری زندگی میں ہمیں ڈیلیبریٹلی لانا پڑتا ہے. بے شک اللہ جسے چنتا ہے، جس بندے کو پسند کرتا ہے، ان کے سامنے سائنس دیتا ہی ہے. جو چیز قرآن شریف میں لکھی گئی ہے کہ اللہ ہمیں سائنس دکھائیں گے، ہر کسی کو سائنس دکھائیں گے، پر اگر اس سائن کو دیکھ کر ہم اندیکھا کریں گے تو شاید آخرت میں بھی ہم اندیکھے ہی ہو جائیں گے، اور جنت کا راستہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اسی لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس بدلنے کا، سدھرنے کا، سمجھنے کا اور اللہ کے قریب آنے کا. تو اس وقت کو سمجھ جائیے، اس وقت کو آپ کے ہاتھ میں لے لیجئے اور اللہ کی طرف مڑ جائیے، حق کے راستے میں مڑ جائیے، حق کی باتیں کیجئے، حق ادا کیجئے ہر اس انسان کا جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور صحیح چیز کرنے اور بولنے کی ہمت رکھے. ایک سچا مسلمان تبھی بن سکتا ہے کوئی جب ایک سچا، اس کے اندر انسانیت ہو، ایک ہیومینٹی ہو. اور اسلام کو جیسے ہی آپ سمجھیں گے نا، آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا انسان بننا کتنا آسان ہے، کیونکہ اسلام از دا بیسٹ وے آف لیونگ. السلام علیکم.